عمران، یہ 3 صورتیں ہیں جن کی تشریح تفسیر سال بھر انشاءاللہ ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، سب سے معزز ہے، مکرم ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ قرآن اللہ نے کیوں اتارا، اس کا مقصد کیا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، لہذا قرآن کریم کے جو بنیادی امتیازات ہیں وہ ہم کو یاد رہیے ہمیشہ۔ قرآن کے بنیادی امتیاز، بہت اعلیٰ کتاب ہے، بڑی خصوصیات والی کتاب ہے، امتیازات سے چیز کو پہچانا جاتا ہے، لہذا قرآن کریم کے بنیادی امتیازات خصوصیات 6 ہیں، لکھ لیجئے۔ 6 امتیازات ہیں جس کی وجہ سے یہ کتاب سب سے اعلیٰ ہو گئی۔ پہلا امتیاز، قرآن کا پہلا امتیاز یہ کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ خالق کی صفت ہے، اللہ کے بول ہیں یہ، اور اسی کلام اللہ کی وجہ سے قرآن کے ایک ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں کم سے کم ملتی ہیں۔ آپ نے الف لام میم اتنا پڑھا تو 30 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئیں۔ کوئی کتاب دنیا کی ایسی نہیں ہے کہ جس کے زبان سے نکالنے پر ثواب ملے، صرف یہ اللہ کی کتاب قرآن کریم۔ لہذا سب سے پہلی صفت اس کی یہ کلام اللہ ہے۔ اللہ نے خود اپنے اس کلام کا تعارف بھی کرایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس کو بھی لکھیے، دلیل ہے یہ اس کی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی دلیل بہت سی ہیں لیکن بنیادی دلیل اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ 4 چیزیں بیان کی ہیں قرآن نے۔ اپنا تعارف، ہر کتاب کا مصنف اپنا تعارف کراتا ہے، کتاب کا تعارف کراتا ہے۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے کتاب کا۔ اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے لوگو، سارے جہاں کے پالا نہار نے اس کو اتارا ہے۔ اور کون لے کر آیا ہے؟ نزل بہ الروح الامین، وہ فرشتہ لے کر آیا ہے جو سب سے زیادہ امانت دار ہے۔ امین کا لفظ لا کر یہ بتلایا گیا ہے کہ اس کتاب الہی کے بارے میں شک نہ کرنا۔ اس نے، اس فرشتے نے جس کو جبرائیل امین کہتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں اضافہ کمی کی ہے۔ اور یہ کس کے پاس لایا ہے؟ تیسری چیز، علی قلبک، اے نبی، اے محمد عربی، آپ کے کلیجے پر اتارا گیا ہے، آپ کے قلب اطہر پر اتارا گیا ہے۔ اور پھر چوتھی صفت بیان کی
بلسان عربی مبین، یہ اللہ کی کتاب عربی واضح زبان میں ہے، واضح عربی زبان میں ہے، لہذا یہ اس کے کلام اللہ ہونے کی سب سے اعلیٰ دلیل ہے۔ دوسرا امتیاز، دوسری خصوصیت قرآن کی، یہ کلام کلام ہدایت ہے۔ پہلی صفت کلام اللہ، دوسرا صفت کلام ہدایت۔ ہدایت کہتے ہیں صحیح رہنمائی، جس سے آدمی منزل مقصود تک پہنچ جائے، وہ رہنمائی جو منزل مقصود تک لے جائے، لہذا قرآن کلام ہدایت ہے۔ اور کلام ہدایت ہونے کی دلیل سورہ بقرہ کی پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ کہیں اللہ نے فرمایا ہدی للناس، سارے جہاں کے لیے ہدایت، لیکن اس سے فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو تقوی والے ہیں، جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا قرآن پوری دنیا میں ہے، لیکن فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ جو اس پر عمل کر رہا ہے، اللہ سے ڈر رہا ہے، ایمان لا رہا ہے۔ اس لیے کہ قرآن زبردستی کسی کو مومن نہیں بناتا ہے، آپ کے اندر تڑپ ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے۔ جب جذبہ ہوگا، شوق ہوگا، تڑپ ہوگی، تو آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ لہذا یہ کلام ہدایت ہے، اور ایسی ہدایت جس سے زیادہ اچھی ہدایت دنیا میں ہو نہیں سکتی۔ اس کو اللہ نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ان ھذا القرآن یہدی، یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے، الاقوم، سب سے زیادہ صحیح راستے۔ لہذا اس سے معلوم ہوا ہمیں دنیا میں اگر صحیح راستہ تلاش کرنا ہے تو قرآن سے جڑنا ہوگا، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے احادیث مبارکہ پڑھنا ہی ہوگی۔ دونوں لازم و ملزوم ہیں، قرآن و حدیث دونوں کو ماننا ضروری ہے، ورنہ ایمان نہیں۔ قرآن بھی ضروری اور اللہ کے رسول کی زندگی بھی ضروری۔ تو صحیح ہدایت کب ملے گی؟ جب ہمارے ہاتھ میں قرآن ہو، اور قرآن کا مطلب ہم احادیث کی روشنی میں سمجھنے والے، اور سیرت پاک کو دیکھ کر قرآن کو عملی نمونہ بنانے والے بنے۔ لہذا یہ کلام ہدایت ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کی ایک خصوصیت، یہ کلام معجز ہے، معجز، اعجاز، بہت طاقتور کلام ہے۔ ایسا کلام ہے کہ دنیا کی ساری طاقتیں اس جیسا کلام بنا کر نہیں لا سکتی۔ یہ اللہ نے دعویٰ کیا، اور جس وقت قرآن اتر رہا تھا اس وقت آپ کو معلوم ہے عرب جو اپنے کو فصاحت و بلاغت کا امام کہتے تھے، عربی دانی پر جن کو ناز تھا، قرآن نے جب ان سے یہ کہا اس جیسا کلام لا کر آ جاؤ، ایک سورت لے آؤ، ایک آیت لے آؤ، تو سارا عرب گونگا بہرا بن گیا۔ اور قرآن نے آخر میں کہا
قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. یہ سب سے بڑی دلیل ہے کلام معجز ہونے کی. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اے نبی اعلان کر دیجئے اگر سارے انسان سارے جنات جمع ہو کر یہ طے کریں کہ وہ قرآن جیسے کلام کو بنا کر لے آئیں کبھی بھی نہیں لا سکتے. یہ وہ دعویٰ ہے. آج 1450 سال ہو گئے کوئی قرآن جیسی آیت قرآن جیسی صورت نہیں بنا سکا، نہ قیامت تک بنا سکے گا. یہ دعویٰ نہیں ہے، دنیا نے دیکھ لیا، نہ عرب بنا سکے نہ عجم بنا سکے. لہذا یہ کلام ہدایت ہے، رہنمائی، گائیڈ بک، زندگی گزارنے کا طور و طریق. لہذا پہلی خصوصیت کلام اللہ، دوسری خصوصیت کلام ہدایت، تیسری خصوصیت کلام معجز، چوتھی صفت یہ کلام شامل ہے. شامل، شمول. قرآن کریم میں سب کچھ موجود ہے، سب کچھ. دنیا سے پہلے کے حالات، دنیا کے حالات، عالم برزخ کے حالات، دوزخ و جنت کے حالات، کوئی کتاب دنیا میں ایسی نہیں ہے جس میں یہ سارے حالات ہوں. عہد الست، ہماری دنیا سے پہلے کا زمانہ عہد الست جس میں ساری روحیں پیدا کی گئیں اس کو بیان کیا گیا ہے. عالم دنیا، عالم رحم، عالم برزخ، عالم آخرت، عالم دوزخ، عالم جنت. اس کے علاوہ کائنات کی چیزوں کا تذکرہ ہے، ارض و سما کا ہے، لیل و نہار کا ہے، نباتات کا ہے، جمادات کا ہے، حیوانات کا ہے، مخلوقات کا ہے. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کا تعلق قرآن میں نہ ہو. آپ قرآن جب پڑھیں گے تو آپ کی نگاہیں کھل جائیں گی. ایسی جامع کتاب، ایسی طاقتور کتاب، ایسے علوم کے خزانے والی کتاب دنیا میں ہے نہیں اور نہ کبھی وجود میں آئے گی. یہ آپ کو قرآن کے پڑھنے سے معلوم ہوگا، کوئی زبانی لفاظی نہیں ہے. یہ سب کچھ قرآن میں موجود ہے. تو لہذا یہ کلام شامل ہے، شامل، شمول، ہر چیز کو شامل. آپ کسی بھی چیز سے اگر رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو قرآن کھول لیجیے. آسمانوں کے بارے میں بتلائے گا، زمین کے بارے میں بتلائے گا، فضاؤں کے بارے میں بتلائے گا، آخرت کے بارے میں بتلائے گا، رسولوں کے بارے میں بتلائے گا، فرشتوں کے بارے میں بتلائے گا، انسانوں کے بارے میں بتلائے گا، جانوروں کے بارے میں بتلائے گا، اور وہ چیزیں بتلائے گا جو 1400 سال سے صحیح ثابت ہوتی جا رہی ہیں. آج سائنس بھی اس کی تائید کر رہی ہے. لہذا یہ کلام شامل ہے. یہ چوتھی صفت ہے، چوتھی خصوصیت. پانچویں خصوصیت یہ کلام میسر ہے. میسر، آسان، بہت عظیم ہے، بہت آسان اللہ نے بنا دیا. عظیم تو اتنا زیادہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اے لوگو، اگر ہم، اللہ کہتا ہے، اگر ہم اپنے کلام کو اتار دیتے پہاڑوں پر، پہاڑ دنیا کی سب سے بڑی طاقت، اگر پہاڑوں پر اتار دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اتنا بڑا. اسی کو دوسری جگہ اللہ نے کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے. عظیم کلام. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آسمانوں سے کہا، زمینوں سے کہا لے لو، انہوں نے کہا ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. اس امانت کو، بار امانت کو ہم نہیں اٹھا سکتے، لیکن انسان نے قبول کر لیا. لہذا اتنا عظیم، اتنا بلند و بالا، دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں اس کو نہیں لے پا رہی ہیں، لیکن انسان نے لے لیا. اس لیے کہ اللہ نے نبی پاک رحمت للعالمین کے دل کو 2 مرتبہ آب زمزم سے جنت کے طشت میں دھویا تھا. آپ کے کلیجے کو ایسا نورانی بنا دیا تھا کہ قرآن اس میں اتر گیا. لیکن جس وقت قرآن اترتا تھا تو اللہ کے رسول سردی کے زمانے میں پسینے پسینے ہو جاتے تھے. سواری پر ہوتے، سواری بیٹھ جاتی تھی. تو اللہ کے رسول کا کلیجہ ساری دنیا میں سب سے اعلیٰ، اور پھر اس کو 2 مرتبہ جنت کے طشت میں آب زمزم سے جبرائیل امین نے آ کر نورانی اتنا بنا دیا کہ قرآن اس میں آ گیا. اور پھر اللہ کے رسول کی وجہ سے اللہ نے امت کے کلیجے کو بھی، امت کے لوگوں کے دل کو بھی نورانی بنا دیا. اسی کو اللہ نے فرمایا آسان بھی ہے مشکل بھی ہے. اتنا آسان ہے کہ جو اس پر محنت کرنا چاہے تو دیہات کا چھوٹا سا بچہ 6 سال 8 سال کا پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے. کیسے ہو گیا یہ؟ چھوٹے سے بچے کا دل کیوں نہیں پھٹا؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. ارے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو آسان ہے، اور اگر فائدہ نہ اٹھانا چاہو تو کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا. لہذا اللہ نے دیہاتیوں کو، بچوں کو، عرب کو، عجم کو، سب کو قرآن سے نواز دیا. تو یہ کلام میسر آسان، آسان بھی ہے. شرط یہ ہے کہ محنت کرو، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. اور پھر 6ٹھی صفت اللہ نے بیان کی کہ یہ یاد رکھنا یہ ہمارا کلام ہے اور ہم ہی قیامت تک اس کی حفاظت کریں گے. اس کو کہا گیا ہے کلام خلود، خالد، کلام خلود یعنی ہمیشہ نہ ختم ہونے والا. اس کو بھی قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ قرآن مجید کے ایسی آیت ہے کہ جس میں تاکید کے سارے لفظ آ گئے ہیں. اِنَّا نَحْنُ، ہم نے ہی اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اللہ نے تورات بھی اتاری تھی، انجیل بھی اتاری تھی، زبور بھی اتاری تھی، صحف عیسیٰ و موسیٰ بھی اتارے تھے، لیکن ان کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا تھا. قرآن ایسی کتاب ہے جس کی ہدایت کا، جس کی بقا کا
جس کی بقا کا وعدہ اللہ نے کر لیا ہے، لہذا یہ ہمیشہ باقی رہے گا، چاہے باطل ساری کوشش کر ڈالے مٹانے کی۔ آج ساری دنیا میں وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں اترا تھا۔ یہ اس کے کلام خلود ہونے کی بہت واضح دلیل ہے۔ ساری دنیا اس وقت اسلام کو مٹانے میں لگی ہے، ملکوں میں اسلام مٹانے کی سازش ہے، شہروں میں سازش ہے۔ کتنے کتب خانے جلا دیے گئے، کتنے قرآن کے نسخے جلا دیے گئے، لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو ذبح کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود آج 1450 سال میں وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ ہندوستان ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، عرب ملک ہو، آدمی صرف اس پر غور کر لے تو یہ ایمان کے لیے کافی ہے۔ ہم غور نہیں کرتے کون سی طاقت ہے جو لگی نہیں ہوئی ہے کہ قرآن کو مٹا دیں۔ اپنے جو مسلمان کہلا رہے ہیں منافق، وہ بھی مٹانے میں لگے ہیں، دشمن بھی مٹانے میں لگا ہے، لیکن 1450 سال ہو گئے اس کے زبر زیر کو نہیں مٹا سکے، تو اس کو کیا مٹائیں گے؟ لہذا یہ کلام خلود ہے، ہمیشہ رہے گا، رد و بدل نہیں ہوگا۔ لہذا جو قرآن سے جڑے گا وہ ہمیشہ کا ہو جائے گا، وہ بھی ہمیشہ کا۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، ہمارا درخت قرآن ہے، ہماری سیرت رسول ہے۔ جب مسلمانوں نے ان دو چیزوں کو تھاما ہے، بڑی سے بڑی طاقت ان کا بال بیکا نہیں کر سکی۔ اور یہ وصیت رسول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو کیا کہا تھا؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ان تمسکتم بہما، کتاب اللہ وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگو، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، اگر تم لوگوں نے اس کو تھام لیا، پکڑ لیا، گمراہی کبھی بھی قریب نہیں آئے گی۔ آج ہم کو اس وصیت کو یاد کرنا ہے۔ آج ہمارا حال تو گمراہیوں میں لت پت ہیں، فرقوں پہ فرقے، پارٹیوں پہ پارٹیاں، جماعتوں پہ جماعتیں، اور باطل ہم سے ٹکرا رہا ہے، ہم پاش ہو رہے ہیں۔ کیا بات ہے؟ قرآن بھی موجود، سیرت پاک بھی موجود، دونوں چیزیں ہیں، لیکن ہم نے چھوڑ دیا۔ دل سے قرآن نکل گیا، عمل سے سیرت پاک نکل گئی۔ نتیجہ کیا ہے؟ ہم خانقاہوں میں بٹ گئے، قبروں پہ بٹ گئے، حضرت کے چکر میں پھنس گئے۔ حضرت کا قول فیصل ہے، قرآن جہاں بھی اس کنارے چلا جائے۔ یہ ہے ہماری گمراہی۔ ہمیں قرآن کو تھامنا پڑے گا، احادیث کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا، اور جو قرآن و حدیث کے مطابق اہل حق بات کرتے ہیں ان کو لینا پڑے گا، حق کو لینا پڑے گا، باطل کو پاش کر دینا پڑے گا۔ اس میں ماحول سے جنگ ہوگی، دل سے جنگ ہوگی، لوگوں سے جنگ ہوگی، لیکن کامیاب وہی ہے جو حق کا ساتھ دے، کامیاب وہی ہے جو قرآن کا ساتھ دے، کامیاب وہی ہے جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے۔ تو لہذا یہ 6
امتیازات، خصوصیات، قرآن کے فضائل آپ کو یاد رکھنے ہیں، یہ بنیاد ہے پہلی۔ قرآن یہ وہ اللہ کی کتاب ہے جو لوح محفوظ کا حصہ ہے، اس کو بھی قرآن میں اللہ نے کہا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ ارے معلوم ہے قرآن کیا ہے؟ یہ لوح محفوظ والی کتاب ہے۔ ایک حصہ اللہ نے لوح محفوظ کا لیا اور رمضان میں لیلۃ القدر میں اتار دیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہیں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہیں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لہذا یہ قرآن کریم لوح محفوظ سے لے کر اس کا ایک حصہ پورا کا پورا قرآن بیت العزہ، کعبے کے اوپر جو آسمان دنیا پر البیت المعمور ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں، وہاں اتارا گیا پورا قرآن لیلۃ القدر میں۔ پورا قرآن لیلۃ القدر میں بیت العزہ میں البیت المعمور میں جو آسمان دنیا ہے اس میں اتارا گیا۔ اس کے بعد وہاں سے بیت العزہ سے قلب نبی پر، اللہ کے رسول کے دل پر قرآن اتارا جاتا رہا 23 سال تک، 13 سال مکے کی زندگی میں اور 10 سال مدینے کی زندگی میں۔ اس طرح قرآن کریم مکمل ہوا ہے۔ قرآن جو اترا ہے بیت العزہ سے اللہ کے رسول کے دل پر، سب سے پہلی آیت جو اتری ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ آیتیں ہیں جو سب سے پہلے غار حرا میں اتری، اور انہی آیتوں کے ذریعے سے اللہ کے رسول نبی بنا دیے گئے، رسول بنا دیے گئے۔ اس کے بعد پھر قرآن اترتا رہا۔ سب سے آخر میں جو آیتیں اتری ہیں اس میں اختلاف ہے، کسی نے کسی آیت کو، کسی نے کسی آیت کو، لیکن زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی جو طویل آیت سے پہلے آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یعنی آیت مداینہ سے پہلی والی آیت یہ آخری آیت ہے۔ پھر اس کے 9 دن بعد یا چند دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ سب سے عظیم آیت، قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ قرآن کریم کی سب سے طویل آیت آیت المداینہ، جس میں قرضے کے لین دین بتلائے گئے ہیں، قرضے کا طریقہ بتلایا گیا وہ ہے۔ لہذا یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں، ہر وقت آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ جو قرآن پڑھ رہا ہے، تفسیر پڑھ رہا ہے، یہ موٹی موٹی چیزیں رہنی چاہیے۔ کل انشاءاللہ ہم آپ کو یہ بتلائیں گے کہ قرآن کے حقوق کیا ہیں۔ آج تو خصوصیات، امتیازات، مقامات، شان، یہ 6 ہیں، اور اس کے حقوق کل انشاءاللہ بتلائے جائیں گے۔ اور آپ لوگوں سے خصوصی درخواست ہے کہ اگر آپ گھنٹوں میں وقت پر پابندی کے ساتھ آتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ علم نافع بنے گا، اور علم نافع کے بغیر جو علم ہے وہ بربادی ہے۔ علم نافع کی شرط کیا ہے؟
خوب محنت کر کے علم حاصل کیا جائے اور جو حاصل کیا ہے اس کو عملی زندگی میں اتارا جائے. جو پڑھیے گا وہ عمل میں لے آئیے گا.